أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ آیت نمبر 258. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کرتا ہے اس کے رب کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ بدبخت بھی کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں، و امیت اور مارتا بھی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا رب اور میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو واقعی قدرت رکھتا ہے اس کے اوپر تو مغرب سے اس کو طلوع کر پتہ چل جائے گا. فبہت الذی کفر. تو وہ شخص جو کافر تھا ہکا بکا رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین قوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو، ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا ترجمہ اور تشریح چل رہی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ اور آپ سے جو ہے حجت بازی کرنا، اس بارے میں ترجمہ اور تفسیر ہو رہا تھا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے 5ویں صدی میں ہوئے ہیں. آپ کا وطن امام رازی بہت بڑے علامہ گزرے ہیں. انہوں نے تفسیریں بھی لکھی ہیں. امام رازی کے نام سے تفسیر کا نام بھی رکھا گیا ہے. آپ کا وطن خراسان میں بغداد ہے. آپ اعلیٰ پائے کے محدث تھے. آپ کی حدیث کی کتاب مصابیح کے نام سے موجود ہے، جو علم حدیث کی بلند پایہ کتاب ہے، جسے صاحب مشکات نے مزید شرح کے ساتھ قلم بند کیے ہے. آپ مفسر قرآن بھی رہے ہیں. آپ کی تفسیر معالم التنزیل کے نام سے موجود ہے، جو 4 جلدوں کے اندر ہے اور اس دور کے معتبر تفسیروں میں شمار کی جاتی ہے. بہرحال انہوں نے تاریخی واقعات میں صحت کا کسی قدر زیادہ التزام کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے کے متعلق امام ابن کثیر اور امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب کہ ملک میں قحط پڑ گیا تھا اور لوگ بھوکوں مرنے لگے تھے. ہر طرف قحط سالی تھی اور بھوکے لوگ مر رہے تھے. اس وقت کا یہ واقعہ ہے. اس وقت نمرود کے پاس غلے کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا. لوگ اس کے پاس غلہ لینے کے لیے جاتے تھے اور دربار میں پہنچ کر سب سے پہلے سجدہ کرتے تھے اور پھر اپنا مدعا بیان کرتے تھے، یعنی جو چیز ضرورت ہوتی وہ بیان کرتے اور وہ ان کو دیتا غلہ. پہلے سجدہ کراتا، سجدہ کرانے کے بعد ان کی حاجت پوری کر کے ان کو روانہ کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں پہنچے، مگر آپ نے اسے سجدہ نہ کیا. آپ بھی پہنچے غلہ لینے کے لیے اور دربار شاہی سے پیغام ملا کہ سجدہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد تمہاری حاجت پوری کی جائے گی. لیکن چونکہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اس لیے انہوں نے سجدہ نہیں کیا. اس نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کر سکتا. یہ گردن اور یہ سر میں صرف اپنے اللہ کے سامنے جھکاتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا سکتا. نمرود نے کہا کہ رب تو میں ہوں، لہذا مجھے سجدہ کرو. رب تو میں ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم تو محض حاکم وقت ہو، رب تو نہیں ہو. وقت کا تو اللہ نے تمہیں حاکم بنایا لیکن رب تو نہیں بنایا.
رب تو وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ کیا یہ چیز تمہارے اختیار میں ہے، زندہ کرنا اور مارنا؟ لہذا تم رب نہیں ہو، یہ چیز تمہارے اختیار میں نہیں۔ اس آیت پاک میں یہی بات بیان کی گئی ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، وہ ہے، اور یہ تمہارے پاس اختیار ہے نہیں، جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود فوراً سے بولا قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے اس نے 2 قیدی منگوائے جو بے گناہ تھے، اس کو قتل کروا دیا۔ بے گناہ تھے قیدی، اس کو قتل کروا دیا، اور جو مجرم تھا اسے آزاد کر دیا۔ مجرم کو آزاد کر دیا اور بے گناہ کو قتل کر دیا، اور کہنے لگا دیکھو میں نے جس کو چاہا زندگی دے دی اور جسے چاہا موت کے حوالے کر دیا۔ جس کو چاہا میں نے رہا کر دیا، اس کو زندگی دے دی گویا کہ، اور جس کو چاہا میں نے مار دیا۔ وہ بے گناہ تھا، اس کو میں نے مار دیا، اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تو میرے اختیار کے اندر بھی ہے، چاہوں تو زندگی دے دوں اس کو، چاہوں تو مار دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ شخص عقل کا ایسا اندھا ہے کہ موت و حیات کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسے یہ نہیں پتہ کہ موت اور زندگی کہتے کس کو ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ موت اور حیات کے مفہوم کو یہ نہیں سمجھ سکتا، یہ گنہگار کو چھوڑ دینے اور بے گناہ کو قتل کر دینے کو زندگی اور موت سمجھ رہا ہے، حالانکہ زندگی کا مالک تو وہ ہے جو بے جان چیز میں جان ڈال دے، اسے زندگی کہتے ہیں۔ بے جان چیز میں جان ڈال دے اور جاندار کی جان اپنے اختیار سے قبض کر لے، اور یہ صرف ایک اللہ کے اختیار میں۔ بے جان چیز ہے، اس میں جان ڈالنا، یہ زندگی ہے، اور ایک آدمی کے اندر زندگی ہے، اس میں سے وہ زندگی سلب کر لینا، اس کو موت کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بے وقوف سمجھتے ہوئے اس نقطہ پر مزید بحث نہ کی، بلکہ ایک دوسری دلیل سے سمجھایا اور فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق۔ پہلی دلیل تو وہ سمجھ نہ سکا، دوسری دلیل سے سمجھایا کہ فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب اس کے حواس درست نہ ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا سوال کیا ہے جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ فبہت الذی کفر، یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ حیران رہ گیا اور وہ پریشان ہو گیا کہ کیسا سوال ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا ہے، یہ تو اس کے اختیار میں تھا ہی نہیں کہ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائے۔ فبہت الذی کفر، نمرود حیران ہو گیا، گویا اللہ نے اس کو مت مار دی، اس کی مت مار دی، وہ لاجواب ہو گیا۔ چنانچہ اس نے مزید بحث نہ کی، وہ سمجھ گیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام سے مزید مناظرہ کیا تو بات بالکل بگڑ جائے گی اور وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، یعنی نمرود، لہذا وہ خاموش ہی ہو گیا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس مقام پر مزید بحث و تحمیز ہو سکتی تھی۔ فرض کرو اگر نمرود سورج کے طلوع اور غروب کے متعلق ابراہیم کو یہ جواب دیتا کہ سورج کو مشرق سے تو میں طلوع کرتا ہوں، تم اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکال دے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کو سچا کر دکھاتا اور سورج کو مغرب سے طلوع کر دیتا، مگر نمرود کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا تھا، لہذا اس نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی مصلحت سمجھی۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر میں نے اگلا سوال کر دیا کہ چلے میں تو نہیں نکال سکتا، تم اپنے رب کو کہو وہ نکال دے مغرب سے، وہ مغرب سے نکال دے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا بالفرض، کہا نہیں اس نے، اگر وہ کہہ دیتا تو میرے دوستو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو رسوا ہونے نہیں دیتا، تو اللہ اپنے نبی کی رسوائی سے بچانے کے لیے مغرب سے بھی طلوع کر دیتے، لیکن اب اس کے لیے ہلاکت کا دروازہ بالکل کھل جاتا اور وہ بالکل سب کے سامنے ہلاک ہو جاتا۔ جیسے کہ صالح علیہ السلام کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے نبی سے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑی سے اونٹنی نکالو، پھر ہم تمہارے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو وہاں سے نکلتے ہی بچہ بھی دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی پیغمبر نے، تو اللہ نے فرمایا میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں نکال دوں گا، لیکن ان بدبختوں نے ایمان نہیں لے کر آئے۔ ایسے ہی ہوا، اللہ نے ان کی بات پر اونٹنی کو نکالا، لیکن وہ پھر بھی بدبخت ایمان نہیں لے کر آئے، اسی اونٹنی کو ہی ہلاک کر دیا۔
جب اللہ کی نشانی کو ہلاک کیا، اس کو ختم کیا، پھر اللہ نے عذاب بھیجا، اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا۔ اس لیے اللہ سے جو ہے کوئی بھی بحث نہیں کر سکتا، اور اللہ والوں کے ساتھ بھی جو بحث کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی کے ساتھ جو ہے دشمنی کرتا ہے تو پھر میں خود اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں ہر حال میں ماننے والوں میں سے بنائے، نافرمانوں میں سے نہ بنائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ